بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکہی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج موضوع ہے شیخ رشید احمد۔ ان کا پس منظر کیا ہے، تہ منظر کیا ہے اور کیا صورتحال ہے، وہ کیا وہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ قصہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امریکہ کے یوم آزادی پر تقریب شروع ہو چکی تھی اور ایک نوجوان سائیکل پر پیڈل مارتا ہوا امریکی سفارت خانے پہنچا۔ سائیکل پر پیڈل مارتے ہوئے نوجوان کو انٹیلیجنس کے لوگوں نے پکڑا اور پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا نام مہمانوں کی فہرست میں ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس کا نام واقعی مہمانوں کی فہرست میں تھا۔ یہ واحد نوجوان تھا یا واحد شخص تھا جو اس تقریب میں گاڑی پر آنے کے بجائے سائیکل پر آیا تھا۔ بہرحال انٹیلیجنس والوں نے ان کی سائیکل اس کے ہاتھ سے لی اور ان کو پارک کرنے لے گئے اور بہت عزت کے ساتھ انہیں تقریب میں بھیج دیا۔ جب وہ تقریب میں داخل ہوئے تو ولی خان اور مولانا شاہ احمد نورانی دیگر اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک آواز آئی، اوئے اوئے قومی بدماش۔ یہ آواز لگانے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو شیخ رشید کو قومی بدماش کہہ رہے تھے۔ شیخ رشید احمد پاکستان کی سیاست کا ایک نہایت منفرد کردار ہے۔ مشہور تو یہ ایوب خان کی مخالفت کی وجہ سے ہوئے، لیکن بالآخر ان کی سیاست جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی مرہون منت ہو کر رہ گئی ہے۔ تو جناب شیخ صاحب جو ایوب خان جیسے عامر کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بھٹو صاحب کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ شامل رہے، اور پھر جب بھٹو صاحب کی تحریک چلنے لگی تو یہ ان کے مخالف بھی ہو گئے۔ ان کی مخالفت کی وجہ کچھ اور تھی۔ یہ ان کے مخالفت جو ہے وہ کوئی کسی اصولوں پر نہیں تھی۔ بہرحال چھوڑیے اس بات کو کہ پرویز مشرف کی حمایت، ضیاء الحق کی چاپلوسی نے ان کو سیاستدان بنا دیا۔ ضیاء الحق کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا مخالف تھا، کوئی مخالف نہیں تھے، یہ ان کے چاپلوسی تھے، ان کو موقع نہیں مل سکا۔ یہ ان کے حالات اور ان کے واقعات جو تھے ان کے بارے میں انٹیلیجنس اداروں نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ یہ ضیاء الحق کے سامنے ان کو پیش کیا جا سکے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ جب میں کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تو اسلام آباد ہوٹل میں آئی جے کی ایک تقریب میں پریس کانفرنس تھی شاید آئی جے کے رہنماؤں کی، تو ایک کونے میں ایک صاحب مغالطات بھری پریس کانفرنس کر رہے تھے اپنی الگ گفتگو، کیا کہنا، صحافیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اور میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ شیخ رشید احمد ہیں، پنڈی کے سابق ایم این اے جو اب پھر الیکشن لڑنے والے ہیں۔ شیخ رشید احمد اپنے آپ کو بذوم خود فرزند راول پنڈی کہتے ہیں، اور یہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے۔ اسلام تو عمل اور اعمال پر منحصر ہے، کسی کے دیکھنے اور دکھانے پر تو نہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے ابو جہل پیٹھ لگا کر بیٹھا رہتا تھا، تو اس بنیاد پر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان نہ رکھے اور شرک نہ کرے تو اسے خانہ کعبہ پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کی نظر میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال ہاں، وہ شورش کاشمیری نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ ایک نوجوان شیخ رشید احمد کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور یہ محض اتفاق سے بند ہو گئے، آج تک اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ اب شورش کاشمیری کے جو شاگردوں میں نواد رضا صاحب اور فروخ سعید خواجہ شامل ہیں، ایک راول پنڈی کے مشہور صحافی، ایک لاہور کے مشہور صحافی، تو یہ صورتحال یہ ہوئی ہے۔ مشرقی 1950 میں راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئے اور نومبر کا مہینہ تھا، شاید 6 نومبر۔ شیخ رشید احمد کے بارے میں بزرگ سیاستدان جاوید ہاشمی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے خاندان سے اچھی طرح واقف ہیں۔
کون سا خاندان ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، تفصیل بتا دیجیے۔ آپ نے کہا تو ہے کہ آپ ان کے خاندان سے واقف ہیں۔ تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ پردہ پڑا ہے، پڑا رہنے دو۔ شیخ رشید جب 1985 کی اسمبلی میں رکن بنے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ شیخ رشید جس گروپ میں تھے، آزاد پارلیمانی گروپ، اس کے سربراہ تھے فخر امام۔ وہی فخر امام جو عابدہ حسین کے شوہر ہیں اور آج کل عمران خان کی کابینہ کے وزیر ہیں۔ جی ذرا مماثلت تلاش کیجیے گا۔ تو ان کی آزاد پارلیمانی گروپ کے رکن تھے شیخ رشید احمد، اور آزاد پارلیمانی گروپ کے کی جانب سے یہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے۔ فخر امام اسپیکر قومی اسمبلی تھے۔ ان کے خلاف دیگر اراکین نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، اور حامد ناصر چٹھا صاحب نئے اسپیکر منتخب ہوئے ان کے مقابلے میں، اور ان کو شکست دے کر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ آج فخر امام صاحب عمران خان کی کابینہ کے رکن ہیں، اور عمران خان کی کابینہ کے رکن شیخ رشید احمد بھی ہیں، اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے جناب عمران خان کے خلاف۔ اگرچہ کنور دلشاد صاحب جو قومی اسمبلی کے سابق سیکریٹری، قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر صاحب ایمرجنسی لگا کر 58 یہ بی نہیں ہے، بی تو ختم ہو چکی ہے، 58 کے تحت جو ہے وہ اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ ان کا قانونی نقطہ ہے کنور دلشاد صاحب کا۔ ممکن ہے شاید ایسا ہی ہونے جا رہا ہو۔ ہم تو شیخ رشید صاحب کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت کہ شیخ رشید جو ہے وہ اس وقت یہ موجود تھے۔ اور اچھا ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ ان کے اوپر ناجائز وزیر داخلہ ہے نا آج کل، تو ناجائز کلاشنکوف رکھنے کے جرم میں ان پر پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان پر مقدمے قید بھی رہ چکے ہیں یہ۔ اور نواز شریف نے ان کو 88 میں الیکشن میں ٹکٹ دیا، آئی جے آئی کی طرف سے ٹکٹ ملا، اور جنرل ٹکا خان ان کے مقابلے پہ تھے۔ انہوں نے بھی جنرل ٹکا خان کے ساتھ جو ہے وہ خوب لطف لیا، کہا کہ یہ روزانہ ناشتے میں 2-4 بنگالی کھا جاتا تھا۔ تو بنگالی پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ٹکا خان صاحب جو ہے اس کا جواب دیں، شیخ رشید آپ کو یہ کہتا ہے۔ ٹکا خان بھی ایک سادہ طبیعت یا فوجی طبیعت، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کیا جواب دینا۔ لیکن بہرحال جب اصرار بڑھا تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ شیخ رشید جھوٹ بولتا ہے، میں بنگالی نہیں کھاتا تھا، میں انڈا پراٹھا کھاتا تھا، ناشتے میں انڈا پراٹھا کھاتا۔ تو اب دیکھیں وہ ہار گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو قومی اسمبلی میں یہ آ گئے، اور جب قومی اسمبلی میں آتے رہے، اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومتیں آئیں 90، 93، 97 میں، تو ہر مرتبہ نواز شریف نے ان کو کوئی نہ کوئی وزارت ضرور دی۔ لیکن جب نواز شریف پر ابتلا کا وقت آیا تو یہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے بھاگ گئے، پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے اور قاف لیگ میں چلے گئے۔ قاف لیگ نے ان کو وزیر بنوا دیا، تو بجائے اس کے کہ قاف لیگ کے ساتھ رہتے، شیخ مجیب کی طرح اپنی پارٹی بنا لی، عوامی مسلم لیگ۔ شیخ مجیب الرحمن نے بھی عوامی لیگ نہیں بنائی تھی بلکہ عوامی مسلم لیگ بنائی تھی، تو یہ بنا لی انہوں نے۔ بہرحال اب جو ہے وہ لال حویلی کی جماعت ہے، ایک رکن ہے، اور تانے کس کو دیتی ہے؟ 5 سیٹیں رکھنے والے قاف لیگ کو یہ تانے دیتے ہیں، جس کے کبھی خود بھی رکن تھے۔ تو بہرحال ان کی تان بازی کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہے۔ اچھا یہ ان کے بارے میں جو مولوی فرید احمد جو متحدہ پاکستان کے بنگالی لیڈر تھے اور بہت نفیس انسان تھے، ان کے بارے میں، اور وہ جنہوں نے اپنی جان شہادت جو ہے وہ اس طرح سے دے دی ہے کہ ان کے ایک ایک چیز جو ہے، عضو جو ہے وہ کاٹا جاتا رہا، اور ان کے سارے جو ہے وہ
یعنی یہ کہ 26 دسمبر 1971 کو صبح انہوں نے اس انداز سے کلمہ شہادت ادا کیا کہ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، وہ کلمہ شہادت ادا کرتے رہ گئے، ٹانگ کاٹ دی گئی، وہ کلمہ شہادت پڑھتے رہے، ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کلمہ شہادت پڑھتے رہے، ان کے منہ سے آخری سانس تک کلمہ شہادت اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، یہاں تک کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ شخصیت شیخ رشید کے بارے میں کہتی ہے، ایک جلسے کا ذکر کیا انہوں نے، اور اس جلسے میں شیخ رشید صاحب جو ہے ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام میں شریک ہوا، میں کوئی 3 بجے سحر پر لیاقت باغ پہنچا تو شیخ رشید تقریر کر رہا تھا۔ وہ ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا، وہ بھٹو کے حامی طلباء کے گروپ سے نکل کر دائیں بازو کی طرف آ گیا تھا، رات بھر میں اس کی کایا کلپ ہو گئی تھی، یا اسے یا تو رشوت دی گئی تھی یا پھر اس پر اثر و رسوخ استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ہمدردی بائیں بازو کے ساتھ ہے اور اس نے ووٹ ڈالنے کے لیے 18 سال کی عمر کے حق میں اور صدارتی انتخابات براہ راست کرانے کے حق میں سامعین کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان عزائم کے پردہ میں جو چالاک ہاتھ کام کر رہے تھے ان کی شناخت مشکل نہ تھی، یہ مسٹر بھٹو، اصغر خان اور مرشد کے حق میں تھی۔ بہرحال یعنی وہ کون کون لوگ تھے۔ پھر انہوں نے جب بھی تقریر کرنے لگے تو شیخ رشید نے ان کی تقریر کے دوران جلسے سے لوگوں کو نکال کے لے جانے کی کوشش کی اور جلسے کو بھگدڑ مچانے کی کوشش کی۔ یہ بھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہار نوچ ڈالے، چھلانگ لگا کر اسٹیج سے اترا اور اپنے پھاڑے کے ٹٹوؤں سمیت جلسہ گاہ سے نکل گیا۔ پھر آگے کیا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے جب جلسہ کر کے نکلے تو پھر ایک ہجوم تھا، اس نے پکڑ کے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا تقریر کریں، تو اس کے بعد بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ اس ہجوم کی جو ہے کو تتر بتر کرنے میں شیخ رشید کا کردار تھا۔ بہرحال یعنی سیاست دانوں کے معاملات کو خراب کرنے میں ان کا اپنا کردار رہا ہے، اور آج بھی جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو انہوں نے قاف لیگ کے خلاف بیان دیا، انہوں نے پارٹی کے دوسرے ان لوگوں کے خلاف بیان دیا، یعنی فساد اور فتنہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب کتنی ہی اور ان کی زبان و بیان تو خیر لوگوں کو یاد ہے، بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ یہ سوچئے کہ کس قدر اس شخص نے ان کا دل دکھایا تھا اور ان کے اوپر کس قدر رقیق الزامات لگائے تھے کہ وہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔